اسپیڈ نیوز دیکھنے والوں کو السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر نیاز اکمل صاحب۔ تو آج ڈاکٹر صاحب ہم سے گداگری کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور ناظرین آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا انفارمیشن ہے ان کے پاس گداگری کے حوالے سے۔ تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی السلام، شکریہ جی، اسپیڈ نیوز نے مجھے اس اہم موضوع کی طرف گفتگو کرنے کا موقع دیا ہے۔ یہ جو گداگری ہے یہ ایک پیشہ بن چکا ہے، بلکہ یہ ایک صنعت ہے، اور اس پہ بہت زیادہ ورک پیچھے مافیا ہے جو اسے کنٹرول کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا جو ہے مزاج بھی کچھ اس قسم کا ہے کہ ہم کسی بھی معاملے میں سنجیدہ نہیں ہیں۔ یہ جو گداگر ہے تقریباً ماہانہ 30 ارب سے زیادہ جو ہے نا یہ کماتے ہیں، سالانہ جو ٹریلین میں ان کی آمدن ہے، جس کا کوئی ٹیکس نہیں ہے، کوئی اس کے ان پہ کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں جیسے میں پہلے کہا ہے کہ سنجیدہ نہیں ہے۔ یہ جو اگر ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کا احساس کریں، اسلام بھی ہمیں یہی حکم دیتا ہے کہ ذوی القربیٰ والیتامہ، آپ کے قریبی عزیز جو ہیں، یتیم ہیں، پڑوسی ہیں، وہ اس کے حقدار ہیں۔ تو اس لیے ہم ان چیزوں کو چھوڑ کے جو مانگنے والا آتا ہے اس کو خیرات دیتے ہیں، سارا کرتے ہیں، اور ان کا یہ ڈیلی کا معمول ہے۔ اگر ہم اس کو اپنے طور پر گھر میں تھوڑے تھوڑے جمع کریں، ہفتے بعد، مہینے بعد، کسی ایسے مستحق کو اس کو راشن لے دیا، کوئی بچوں کی فیس ادا کر دی، تو اس کے لیے کوئی آسانی ہو جائے گی۔ اس کو پھر بچوں سے کو اسکولوں سے ہٹانا نہیں پڑے گا۔ تو پاکستان میں 3-4 کروڑ سے زائد بچے جو ہے نا بے روزگاری کی وجہ سے اسکولوں میں نہیں جا رہے۔ حکومت کا یہی مشن ہے کہ ان بچوں کو اسکول میں لے کے آنا ہے، لیکن بے روزگاری اور گداگری کی وجہ سے یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں۔ وہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ہوٹلوں میں، دوسری جگہ پہ دکانوں پہ کام کرتے ہیں، ان سے 12 سے 18 گھنٹے کام لیا جاتا ہے، تو جو معاوضہ لے کے آتے ہیں ان سے ان کا کچن چلتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے ہم کافی ہڈر عام ہو چکے ہیں۔ اب پہلے جو مزدور تھا 1500 جو دیہڑ لیتا تھا، اب اسے یہ اندازہ ہے کرونا میں کام بند ہوا ہے تو اسے 3-4 ہزار کی جو دیہڑ لگنی شروع ہو گئی، اس نے گداگری شروع کر دی، مانگنا شروع کر دیا۔ ان کی خواتین گھروں میں، یہ بازاروں میں بیٹھ جاتے ہیں، مانگتے ہیں، پھرتے ہیں۔ اب ان کے لیے سب سے آسان جو ہے وہ یہی کام ہے، اس میں محنت نہیں کرنی پڑتی، اور شام کو معقول معاوضہ مل جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب پچھلے دنوں سعودی عرب کی طرف سے جس میں مطلب ایک ریشو نکالی گئی تھی کہ اتنے فیصد مطلب سعودی عرب میں گداگر گرفتار ہوئے ہیں، اور اتنے جو ہیں وہ صرف اور صرف پاکستان سے ہیں۔ وہ آپ کو اگر معلومات ہے تو۔ اور کینی صاحب وہ جو ہے تقریباً 4000 سے زائد تھے جو پکڑے تھے گداگر وہاں حرم پاک سے، تو ان میں سے 80% سے زائد جو تھے وہ پاکستانی تھے۔ انہوں نے ان کو پکڑا اور کہا کہ بھئی آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ جو گداگری کرتے ہیں، ملک کا جو ہے وقار مجروح ہوتا ہے، بدنامی ہوتی ہے۔ تو ان کا لفظ یہ تھا کہ پہلے کون سے شہرت کے جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں؟ اگر ہمارا قانون مضبوط ہو، اس پہ عمل درآمد ہو، تو یہ الفاظ جو ہے نا یہ شرم دلانے کے لیے قوم کے لیے کافی ہیں، حکمرانوں کے لیے بھی کافی ہیں۔ تو اس لیے ہمارا جو ہے نا یہ اس قسم کا کلچر ہو گیا۔ اب یہ بجلی کے بلوں پہ اور طرح کے جو ٹیکس لگا کے عوام کے استطاعت سے باہر جو بل کر دیے ہیں، بجلی کے، گیس کے اور پیٹرول کا، اس سے بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے۔ اب لوگ جو ہیں کوشش کر رہے ہیں، اسکل کی طرف گورنمنٹ نہیں آتی، وہ کہہ رہے ہیں فلاں یونیورسٹی کو اپ گریڈ کر رہے ہیں، اسکول کو کر رہے ہیں، اور ان کی جو ریپوٹیشن ہے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کی وہ کوئی اچھی نہیں ہے۔ وہ نشے کے اڈے ہیں، وہاں گنڈا گردی، ہر قسم کی جو ہے، تعلیم کے علاوہ سب کچھ ہی ہے وہاں پہ جو منفی ایکٹیویٹی ہے۔ تو وہاں گورنمنٹ اسکل کی طرف آئے، فنی تعلیم کو عام کرے، لوگ باہر جائیں یا ملک میں کام کریں، ملک کی جو معیشت ہے وہ بہتر ہو۔ اب دیکھو جی 25,000 پاسپورٹ جو ہے نا وہ بنتے تھے، اب یہ 40,000 پاسپورٹ جو ہے نا وہ ڈیلی بن رہے ہیں، اور لوگ ملک سے باہر جا رہے ہیں، ان کے پاس کوئی سکل نہیں ہے، صاف ظاہر انہوں نے گداگری کرنی ہے۔ تو اس میں ایسے مسائل آئیں گے کہ یہ جو گداگری سے حکومت کو تو کوئی فائدہ نہیں۔
نہ کوئی ہوگا. تو اس میں یہ ہے کہ مسائل جو ہے نا اس پہ توجہ کی ضرورت ہے کہ گداگری جو ہے اس کو کیسے کم کیا جائے. اگر ہم ان جو پیشہ ور گداگر ہیں ان کو بھیک دینی بند کر دیں, اپنے پاس چھوٹا سا کوئی ڈبہ رکھ لیں, اس میں ڈیلی کے ڈیلی کچھ ڈالتے جائیں, اپنے محلے کے یا اسکول کے یا ایسے دکاندار جن کے پاس ایسے کھاتے ہوتے ہیں جنہیں وہ کچھ لوگ ادا نہیں کر سکتے, بڑا لنگر آن کرتے ہیں, لیٹ کرتے ہیں اپنے, اس وجہ سے کہ بیچاروں کے معاشی حالات اچھے نہیں ہیں, اگر وہ بل آپ ادا کر دیں تو اپنے آپ نے ان کا بھی مستقبل محفوظ کیا اور اپنی آخرت بھی محفوظ کر لی. بتائیں کہ مطلب ایک گداگر جو ہے پروفیشنل جو ہے اس کی نشانی کیا ہے اور ایک مستحق ہے, کس طرح پتہ چلے گا کہ فلاں بندہ مستحق اور فلاں بندہ جو ہے وہ گداگر ہے, یہ کس طرح آپ تفریق کریں گے؟ یہ ہے کہ گداگر کی کہ ایک اپنی لینگویج ہوتی ہے, بھلا ہوئے خیر ہوئے, دوسرے آپ کو نہ ایسی دعائیں دے گا کہ آپ کو نہ وہ دائیں بائیں کا رہنے نہیں دے گا, چھوڑے گا نہیں کہ آپ مجبور ہو جائیں گے اس کو جو نا وہ اس کو کچھ پیسے پوسے دینے کے لیے. تو جو اصل آدمی ہے سفید پوش ہے جس کی تباہی ہو چکی ہے موجودہ صورتحال میں, مہنگائی, بے روزگاری میں, جو سفید پوش ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے, اندر گھس جاتا ہے. بچے جو ہوتے ہیں ان کو دودھ دینے کے لیے اس کے پاس وہ وسائل نہیں ہوتے, جو دودھ ہوتا ہے اس میں پانی ملا کے بچوں کو دیتے ہیں ان کو تسلی کرانے کے لیے, اور گھر میں جو خالی وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے ہڈیاں رکھ دیں گے, پانی ڈال دیں گے, لو جی پکا رہے ہیں کھا رہے ہیں. اکثر بچے بھوکے سوتے ہیں. سفید پوش جو ہے نا وہ ہمیشہ کبھی ہاتھ نہیں پھیلائے گا, وہ خودکشی کرے گا جب بھی کرے گا. ڈاکٹر صاحب اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ صرف جنت کمانے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ ہمیں جنت کسی طریقے سے مل جائے, اس میں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی مستحق ہے یا نہیں مستحق ہے, میں نے یہ چیز دے دی ہے, صدقہ مثال کے طور پہ صدقہ لگتا ہے نہیں لگتا, مطلب کوئی بھی زکوٰۃ ہے وہ اگر اس پہ لگتی ہے یا نہیں لگتی, ان کے مائنڈ میں یہ ہے کہ ہم یہ پیسے دیں گے اس کے بعد ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. قرآن پاک نے, اسلام نے ہمیں احکامات دیے ہیں کہ جو اس کا مستحق ہے. پہلی تو بات ہے گداگر جو ہیں یہ اس کے مستحق نہیں ہیں, اور اس کی جو انکم ہے ایک اچھے خاصے جو امیر لوگ ہیں نا, صاحب وسائل لوگ, ان کے برابر ان کی انکم ہے. تو ان کو جو ہے یہ چیزیں دینی یا کرنی. دوسری بات یہ ہے کہ ہر چلتے پھرتے کو زکوٰۃ دے دی جائے, وہ نہیں لگتی. زکوٰۃ کے لیے کچھ شرطیں ہیں کہ بندہ اس کا مستحق ہو تو اسے زکوٰۃ دی جائے. مستحق کی بھی وہی نشانی ہے کہ اس کے وسائل نہ ہو, بچے پڑھ رہے ہوں یا ایسی چیزیں ہوں, سفید پوش ہو. سفید پوش ہو. وہ سفید پوش بھی اتنا ضروری نہیں ہے, لیکن اس کا یہ کہ لیول یہ ہے کہ وہ گداگر نہ ہو. جو گداگر ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں لگتی. تو چلتے پھرتے لوگوں کو یہاں کھڑے گا جو مانگنے ان کو زکوٰۃ بانٹنی شروع کر دے, جو ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا, یہ زکوٰۃ نہیں ہے. یہ ان لوگوں کی سپورٹ ہے جو جرائم کرتے ہیں, کرائم کرتے ہیں. یہ گداگر خالی گداگری نہیں کرتے, یہ بچے اغوا کرتے ہیں. یہاں سے بچے وہ آگے لے جاتے ہیں, وہاں دبئی میں جو ہے دوسرے کئی ملکوں میں اونٹوں کے ساتھ باندھتے ہیں, دوڑیں ریسیں لگتی ہیں, بچے مر جاتے ہیں. یہ کوئی ایک جرم میں یہ ملوث نہیں ہے, اس کے لیے تو باقاعدہ ایک ہمیں مافیا اصلاحات کی ضرورت ہے. دوسرا مافیا کا ذکر کیا آپ نے, یہ جو مافیا ہے اس میں دیکھو انہوں نے علاقے بانٹے ہوئے ہیں کہ یہ علاقہ ہے ان کا ہے, یہ دوسرے فقیروں کا ہے, یہ تیسرے کا, یہ چوتھے کا. دوسرے علاقے میں وہ جو گداگر ہے نہیں جا سکتا. وہ گداگر کہتے ہیں بھائی ہم ادھر گئے تو ہمیں پٹائی کریں گے, ماریں گے وہ. تو اس لیے یہ چیزیں انہوں نے اپنے علاقے بانٹ کے نا اس کو نظام کو ایک بڑا منظم رکھا ہوا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ دیکھیں ایک گداگر ہے یا بیکاری ہے یا کوئی بھی ہے, اللہ جانتا ہے وہ مستحق ہے یا نہیں مستحق ہے, ہمیں تو نہیں پتہ اس بارے میں. لیکن اس پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ اگر پولیس ایکشن کرتی ہے تو پھر لوگ کیا کہتے ہیں, دیکھو جی یہ کیا یہ غریب لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں. پولیس بھی وہاں پہ رک جاتی ہے, بے بس ہو جاتی ہے کہ ظاہر ہے پھر وہ آگے پھر باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جی دیکھیں جی پولیس یہ غریب لوگوں کے اوپر ظلم کر رہی ہے, حالانکہ وہ مطلب کہ فراڈ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن پولیس پھر کیا کرے, کون ان کو گرفتار کرے اور کون ان کے خلاف کارروائی کرے. یہ کہ کالی بھیڑیں ہر شعبے میں ہیں, اور یہ بھی ایک ایسے پولیس میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ایک دفعہ ان کے پاس جاتے ہیں یا ان کی دسترس میں آتے ہیں, وہ پہلے گداگر ہوتے ہیں پھر کرمنل بن جاتے ہیں. پولیس ان کے ذریعے نشے کا دھندا کو باقی چیزیں کرواتی ہے. اس کے بعد یہ جو ہے ساری چیزیں یہ ان کے توسط سے ہوتی ہے. جو مافیا ہے گداگری کا, یہ
پیچھے جو ہے وہ ان کے ساتھ پولیس کے ساتھ ان کی ملی بھگت ہوتی ہے. تو اگر کوئی کمپلینٹ بھی لے کے جائے بھی میں مانگنے والا ہوں, مجھے مانگنے نہیں دیتے پولیس والے, اس کو 4 چھتر ماریں گے. تیرا علاقہ ہے تو دوسرے علاقے میں کیوں جاتا؟ اس کا مطلب نہیں, مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ پولیس کے ساتھ ملے ہوتے ہیں, پولیس کی سرپرستی سے یہ سارا کام ہو جاتا ہے. لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں آپ کہ پولیس کی سرپرستی کس طرح ہے؟ مطلب کہ وہ دیکھیں اس میں کوئی چیز ایسی ثابت ہو تو تب پولیس کو ہم الزام دے سکتے ہیں. نہیں, اگر دیکھو جی, اگر مافیا بھی ہم نام لے رہے ہیں, دوسرا یہ لے رہے ہیں کہ علاقے تقسیم ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ بھی انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ یہ بچے بھی اغوا کرتے ہیں. تو اس لیے پھر یہ پولیس کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب, حکومت پاکستان کو کیا آپ میسیج دیتے ہیں؟ میں تو یہ کہوں گا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ انڈسٹری لگائے, کوئی کام, مطلب ملک ترقی کرے تاکہ روزگار کے مواقع کھلیں, انڈسٹری ہو پاکستان میں. مطلب اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے. باقی وہ IMF نے ہمیں پتہ نہیں کیا کر دیا, اور جناب فلان اتنا قرضہ دے دیا, فلان اتنے پیسے دے دیے, یہ سارا فوکس جو ہے اس طرف ہے. اور مطلب جو باقی ممالک کر رہے ہیں وہ تو اپنی معیشت بہتر کرنے کے حوالے سے ہر اقدام اٹھا رہے ہیں کہ جس سے ان کی معیشت بہتر ہو, اور بہتر ہو بھی رہی ہے ان کی. لیکن ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے. آپ کیا میسیج دیتے ہیں؟ یہ بات کسی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے. حکومتیں جو بھی آئی ہیں وہ اس کے تسلط میں رہی ہیں. جو بھی حکومت آئی پاکستان میں, کسی نے بھی اس سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کی. اس کے جو قرضے لیتے ہیں ان کا جائز مصرف نہیں ہوتا, اور غریبوں سے ٹیکس لگا کے وہ IMF کو مطمئن کرتے ہیں, ان کے گھر پورا کرتے ہیں جو انہوں نے قرضہ لیا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں غریبوں کو یہ کہتے ہیں بھی آپ کو یہ قربانی دینی پڑے گی, قربانی دینی پڑے گی. آج تک اشرافیہ نے کوئی قربانی دی, ان کا ایک جو ہے نا وہ مراد میں سے کوئی شک بھی ختم نہیں ہوئی کہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی. آپ کو جہاز کے ٹکٹ یا پیٹرول اور چیزیں, ڈیلی الاؤنس, باقی چیزیں نہیں ملے گی. کسی نے بھی کوئی اصلاحات نہیں کی. اگر یہ چیزیں ہوں تو عوام کی جو ہے نا ملک کا جو مقدر سنور سکتا ہے. میں اپنا, میری ایک تجزیہ ہے میرا, یا میں نے دیکھا بھی ہے, میں نے کچھ ایسے محکمے ہیں, کچھ ایسے محکموں کے افسران ہیں, ان کا اپنے محکموں میں کوئی کام نہیں ہے. آتے ہیں صبح, آ کے جناب بیٹھ جاتے ہیں, تھوڑی دیر بعد چائے کا ٹائم ہو جاتا ہے, اس کے بعد جناب پھر کھانا کھاتے ہیں, کھانا کھا کے اس کے بعد گاڑی کھڑی ہوتی ہے, ڈرائیور بھی ہوتا ہے, اور جناب چھلانگ لاتے ہیں گاڑی میں, وہ گئے جی صاحب چلے گئے جی. اچھا, اب اس کی مہینے کی تنخواہ کتنی ہے؟ 3 لاکھ, 4 لاکھ, 2 لاکھ, 2.5 لاکھ. تو کام زیرو, کام کچھ بھی نہیں ہے, اور بوجھ ہے خزانے پہ. اصل تو اپوائنٹمنٹ میرٹ پہ ہو نا, پھر تو کچھ نہیں. پھر ہمارے ایک رواج بن گیا ہے کہ مختلف محکموں کے ہیڈ جو ہیں, جو ریٹائر ہوتے ہیں اپنے محکموں سے, ان کو ان کے ہیڈ لگا دیا جاتا ہے. ان کا کوئی فنکشن نہیں ہوتا ہے. وہ آتے ہیں یہاں پہ گپ شپ کی, اپنا کچھ ریفریشمنٹ کی, اس کے بعد انہیں سہولتیں تمام ملی ہوتی ہیں, رہائش کی بھی, گاڑیوں کی بھی, ان کے جو خادمین ہیں وہ بھی, چوکیدار, گارڈ, ڈرائیور, ہر چیز انہیں میسر ہے. لیکن یہ ساری سہولتوں کا جو ہے, کیا ہمارا ملک اس قابل ہے؟ عوام کا خون چوسنے کے بعد ان کو ملتی ہے. تو یہ دیکھو, انہیں سوچنا چاہیے کہ ایک قدرت کا بھی نظام ہے, مکافات عمل ہے. تو ہم نے ایسے دیکھے ہیں جو اپنے دور میں بڑے بڑے فنون رہے ہیں, لیکن ان کی اولادوں نے انہیں گھر سے نکال دیا. وہ ایک ایسے بند کمرے میں ہو گئے, بند ہو گئے, انہیں وہ چیزیں نہیں رہیں. تو انہیں بھی ڈرنا چاہیے کہ ہم جو کچھ اس وقت کر رہے ہیں یہ کئی ہمارے آگے تو نہیں آئے گا, ہمارے آخرت میں ہمیں اس کا حساب تو نہیں دینا پڑے گا. تو بات تو گداگری پہ ہے. یہ گداگر ایک دم نہیں بن گئے. پھر جب انہیں دیکھا ہے کہ یہ تو بھئی بڑا ہی اپنا انکم والا پیشہ ہے, اور دوسری جگہ تو بندہ 18 گھنٹے 15 گھنٹے ڈیوٹی کر کے 4 5 10 12 15 ہزار روپے وہ مطلب بغیر محنت کے پیسے. ہاں, یہ بغیر محنت کے پیسے آتے ہیں. کوئی کسی کا اس پہ کوئی عمل دخل نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. تو ہمیں ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر نہیں کریں, دیکھو حکومت پکڑ دیا, شام کو یہ باہر آ جاتے ہیں. اگر حکومت نے اسکل کا رواج ڈالے, حکومت رواج ڈالے, فنی تعلیم کو عام کرے. یہاں یہ جو ہمارے یونیورسٹیاں ہیں, کالج ہیں, یہ بے روزگاری کی نرسریاں ہیں. یہاں سے BA کیا, MA کیا, دوسرے PhD کے, اس کے بعد ویلے ہیں, فارغ ہیں, یا وہ ذہنی مریض بنتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ کوئی حل نہیں ہے. پھر وہ جرائم کرتے ہیں, جرائم کریں. مطلب اگر آپ کے پاس نوکری نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جرائم میرے کہنے کا یہ ایک اسلامی معاشرے میں, ریاست میں حکومت کی ذمہ داری ہے.
اگر کسی کے پاس نوکری نہیں ہے اسے وہ الاؤنس دیا جائے بے روزگاری کا، جب تک اسے نوکری نہیں ملتی، اور نوکری ملے میرٹ ہے پھر ٹھیک۔ تیسری بات ہے کہ حکومت کے پاکستان کے وسائل نہیں ہے سب کو نوکریاں دے، اگر وہ اسکل کی طرح، میری تو تجویز یہ ہے کہ 3 سال کے لیے کم سے کم تعلیمی ادارے بند کر دیے جائے، وہاں فنی تعلیم کی جائے، اور جو حاصل کرے ڈپلومے مختلف فنی تعلیم کے، ان کو پھر باہر بھیجا جائے، اور اس سے ملک میں زر مبادلہ آئے گا، ملک کی جو ہے قسمت بدلے گی، ورنہ یہ بے روزگاری زیادہ ہوتی جائے گی، مسائل بڑھتے جائیں گے۔ شکریہ۔ جی تو ناظرین، آپ نے پروفیسر ڈاکٹر نیاز اکمل صاحب کی گفتگو سنی، تو انہوں نے مطلب گدھا گری کے حوالے سے روشنی ڈالی کہ گدھا گری مطلب بیسک وجہ کیا ہے اس کی، تو اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ بیسک وجہ یہی ہے بے روزگاری، اور مطلب حکومتی پالیسیاں جو ہیں وہ مطلب دوسری لفظوں میں ناقص ہی کہیں۔ تو اس کے علاوہ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہاں پہ آیا دن دھرنے یا اس طرح کی سیاستیں یہ ختم ہونی چاہیے بالکل، اور میں تو کہتا ہوں کہ کوئی بھی اس طرح کے رستے کوئی بند کرے گا یا اس طرح معیشت کو نقصان پہنچائے، ان کے لیے سخت سے سخت قانون ہو، تاکہ عوام کا جو نا وہ مطلب کہ سکھ کا سانس لے۔ تو ناظرین، دوبارہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔